الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم النور. قابل صد احترام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پرمقام تقریر میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہچان کر آپ کے ذہن و دل میں اتارنا چاہتا ہوں وہ ہے مدارس کی عظمت و اہمیت. حاضرین مجلس، اس امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن مجید اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی. دار ارکم ہو یا صحابہ صفہ کا چبوترا، صحابہ کرام تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہوتے رہے. حاضرین مجلس، یہ دینی مدارس اسلام کے وہ قلعے گے جہاں سے اسلام کی آبپاری کی جاتی ہے. یہ وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے اسلام کو پروان چڑھایا جاتا ہے. یہ ایسی دانشگاہ ہے جہاں سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں. حاضرین مجلس، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے گئے تو فوراً عوام کے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نماز کے مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید پر بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن و حدیث، کلمہ و نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، نکاح و طلاق، حلال و حرام، تجہیز و تدفین کے شرعی مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ختم نبوت، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج میرے رسول پر اشاعت دین کی بات ہوتی ہے تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے. اگر آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ اسلام قبول کر رہے گے تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے. یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے کہ ایک بچہ الحمد سے والناس تک 30 پاروں کا حافظ بنتا ہے. یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے کہ پھر یہی بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. اسلام ایک جسم ہے اور جان مدرسہ. اسلام ایک جسم ہے اور جان مدرسہ. آج ہم اہل دین کی پہچان مدرسہ. وما علینا الا البلاغ.